اور جو مومن ہے وہ کسی بھی دنیا دار کمینے سے ڈرتا کبھی بھی نہیں۔ آقا و مولا ہمارا مالک و مختار ہے۔ تحریک کا دستور کیا، منشور کیا، طریقہ کار کیا، ہم نے کس طرح دنیا سے مسلمان جانا، تو بس اس کا فارمولہ اتنا صحیح ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، لیکن دنیا سے مسلمان جانے کے لیے لازم ہے کہ زندگی کی ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ آقا و مولا کے تابع رحمت کے ساتھ جڑ کے گزرنا چاہیے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اب بتاؤ کہ مومن مسلمان کا رنگ و طرز ایک ہی ہے؟ یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی کہ جو بکری ہے نا، بکری کو شیر والی خوراک کبھی بھی موافق نہیں آ سکتی۔ بکری شیر کی طرح ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ بھی جو طرز زندگی شیر کی ہے نا، وہ بکری نہیں اپنا سکتی۔ تو جے اگر شیر نے تسی یہ کہو کہ وہ بکری والی خوراک کھائے، یا بکری نے تسی گوشت پا دو کہ جناب بکری جو ہے وہ شیر والا گوشت کھا کر وہ ہضم کر دے، تو بکری کو شیر کی خوراک موافق نہیں آ سکتی۔ اسی طرح شیر کو بکری والی زندگی اور بکری والی خوراک موافق نہیں آ سکتی۔ بالکل اسی طرح یہ جو آقا و مولا کا چمکتا دین ہے، یہ چڑے بٹیروں کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو شاہینوں اور محمد عربی کے شیروں کے لیے ہے۔ بزدل بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ آقا و مولا کی چمکتے دین کی بات کر سکے۔ بتاؤ آپ سب ماننے والے بیٹھے، پیر و مرشد والے بیٹھے، ایک بندہ کھڑا ہو کے وہ یہ کہے جی ہمارے پیر صاحب ہیں، تو وہ ایک بات تو نیک بہت ہے، لیکن ایک گل ہے، انہوں نے پولیس میں کتنا نکل جانا سی، وہ ڈرتے بہت تھے۔ تو بتاؤ کہ ڈرو بندہ بھی حضور کا غلام ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تاریخ اسلام پوری اٹھا کر دیکھے، آقا و مولا حضور علیہ السلام کا ہو بندہ غلام، ہو نگاہ مصطفیٰ میں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر انسان کے ساتھ 70 بندے بھی کھڑے ہو نا، 70-71، تو وہ امام حسین 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ اکیلا سینہ تان کر پورا کفر پاؤں کے نیچے مسل دیتا ہے۔ جب یزید نے کہا نا کہ آپ میرے ہاتھ میں بیعت کر لیں، آپ میرے سامنے سر جھکا لیں، بدلے میں یزید آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار، تو آپ نے آگے سے کیا بتایا؟ آپ نے آگے سے فرمایا نہیں۔ اب بتاؤ کہ امام حسین یہ مومن اور مسلمان کا رنگ و طرز ایک ہی ہے؟ مسلمان اور مومن کی یہ نشانی ہے کہ اس کا سر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی دنیا دار کمینے، کسی غیر خدا کے سامنے مسلمان مومن اپنا سر نہیں جھکا سکتا، سر کٹ سکتا ہے، لیکن مومن کبھی بھی اپنا سر اللہ کے سوا کسی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکاتا۔ بتاؤ ہم سب حسینی بیٹھے، حسینی بیٹھے، بتاؤ کہ حضرت امام حسین نے سر جھکایا یا سر کٹایا؟ سر جھکایا یا سر کٹایا؟ تو ہم ہیں حسینی، سر کٹوا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ ہمارے اکابرین کی یہ تاریخ نہیں، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، سنگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو ویل چیئر پر بیٹھ کر خدمت نبوت کی پہرے داری کر کے جیے۔ سجا دیں گے، دودھ پیتے بچے بھی کٹوا دیں گے، اور جسم کے ٹوٹے ٹوٹے پر خرچے اڑوا کر سر کٹوا کر نیزے کے اوپر چڑھا دیں گے، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم قیامت تک مجھ جیسے حسینی تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں ہاتھ کبھی بھی نہیں دیں گے، تجھ جیسے یزیدیوں کے ہاتھ میں بیعت نہیں کریں گے۔ تو اب بتاؤ کہ ہم دنیا دار کمینوں کے ہاتھ کے اوپر کس طرح بیعت کر لیں؟ ان کو ہوگی بھول، ہم نے کرنا پڑا آقا و مولا حضور علیہ السلام کے نام کا، ہم نے بیعت کی حسین کے خادم حسین کے ہاتھ پر۔ جتنا مرضی تم پرچے کاٹو، جتنا مرضی تم ظلم کرو، لیکن قسم پا خدا پرچے کٹوا سکتے ہیں، جیلوں میں جا سکتے ہیں، ہتھکڑیاں لگوا سکتے ہیں، لیکن جس وقت تک جسم میں جان ہے کبھی بھی کسی بھی دنیا دار فاسق فاجر کمینے کے ہاتھ پر ہم بیعت کبھی بھی نہیں کریں گے۔ جنہوں نے حضرت ہمارے امیر مجاہدین کے ساتھ مصافحہ کیا، ہاتھ ملایا، کن نے ہاتھ ملایا ان کے ساتھ مصافحہ کیا؟
آپ مسجد میں بیٹھے بتاؤ کہ ان کا ہاتھ کیسا چمکتا تھا، اندر سے لائٹاں اس طرح نکل دیا سے. کیوں؟ چمکنے کی وجہ کیا ہے؟ کسی پیر صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کسی عالم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جس کے پاس جو کچھ ہے وہ آقا و مولا کی ہی وجہ سے ہے. جو کچھ ہے وہ در نبی آقا و مولا کے در کی خیرات ہی ہے. یا آپ نے ذہن پہ رکھنا، ہم نے جس کو بھی مانا، جس کو بھی جو مرتبہ جو مقام ملا وہ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی وجہ سے ملا. اگر ہم نے جناب حضرت ابو بکر صدیق کو افضل الخلق بعد از انبیاء، اگر حضرت ابو بکر صدیق اکبر بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے. اگر عمر ابن خطاب فاروق اعظم بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے. اگر عثمان غنی ذوالنورین بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے. اگر حضرت علی حیدر قرار خدا کے شیر بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ. اگر حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے. اگر نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے. داتا علی اجمیری بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے. اگر معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے. اگر امام احمد رضا وقت کے امام اعلیٰ حضرت بنے تو نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے. اگر عبد القادر جیلانی سیدنا غوث اعظم بنے تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنے. اور ایک 5ویں گریڈ کا کانسٹیبل کائنات کا ممتاز بنا، محافظ ناموس رسالت بنا، شہید اعظم بنا تو وہ بھی نگاہ مصطفیٰ کی وجہ سے بنا. آج اگر کعبہ ہے تو یہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے ہے. آج اگر مدینہ ہے تو یہ بھی آقا و مولا کی وجہ سے. آج اگر ملک پاکستان، ہندوستان، انگلستان، یہ 7 زمین آسمان یہ سب کچھ ہے تو یہ بھی آقا و مولا کی بھی وجہ سے ہے. ہوتے کہاں خلیل و منا، کعبہ بنا، لولاک والے صاحب یہ سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ قدر کی ہے. بلکہ صدیق تو غار میں جان ان پہ دے چکے، اور ان سے جان تو جان فروز ابراہیم کی ہے. آج تو نے انہیں بھیج دی، آج تو نے انہیں جان دی، انہیں بھیج دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنے بشر. تو اس لیے آپ لوگوں نے تگڑے ہو کے رہنا ہے، کرنا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں. وعدہ جی انشاءاللہ. ڈرو بندہ کس طرح وہ حضور کی غلامی کا. آج ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں بہت بڑا حضور کا غلام اور میں بہت بڑا عاشق. عاشق کی کیا ہے اب یہ بھی آپ سن لیں. عاشق ہے حضور کا غازی ملک ممتاز قادری صاحب، کانسٹیبل ہے، وقت کے گورنر شیطان تحصیل کو، سب سے پاورفل گورنر، پشت پر حکومتی پروٹوکول بھی، ایلیٹ کا اسکواڈ بھی، سیکیورٹی بھی، اتنا بڑا منصب بھی، اور یہود و حنود پورا اس کے پشت کے اوپر بھی موجود. تو جب گستاخ رسول سامنے آیا تو پھر ٹکا کے ستائش بولی ہماری، یہ ہے عشق مصطفیٰ. سامنے گستاخ رسول ہے تو بندہ بپرا و شیر بن جائے، نہ کہ بندہ بکری بن جائے، لومڑی بن جائے. کمزور بندے کی بس کی بات نہیں ہے حضور کے دین کے ساتھ چلنا. حضور کے ساتھ چل سکتا ہے تو محمد عربی کا خالص حضور کا غلام شیر ہی چل سکتا ہے. بزدل بندے کا کام بھی کوئی نہیں. بزدل ہے تو ایک یہودی مودل ہے تری لانے جا حق اس کرنا دے جا بندے مسلمان میں نہ جا. اس طرح نہیں. اب سنو جی، آج ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کا بہت بڑا غلام، میں بہت بڑا عاشق. جو عشق مصطفیٰ ہے یہ تو بہت اوپر کی سپرلیٹیو ڈگری ہے، یہ تو بہت اوپر کی بات. یہاں تو مومن ہونے کے لیے یہ شرط ٹھہری. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ اپنے ماں باپ بیوی بچوں مال و متاع دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر اور مجھ محمد عربی سے پیار نہ کرے. جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ محمد عربی سے پیار نہ کرے. اب بتاؤ، ابھی ایک سامنے کوئی پولیس والا آ جائے، کوئی تھانے دار آ جائے، اس کو دیکھ جانے کے بعد اگر میری تقریر کا رخ ہی بدل جائے تو پھر ہم سے بڑا مداحنت کا شکار اور ہم سے بڑا منافق کون ہے؟ آج پولیس والے آج آپ کو کہتے ہیں جناب محفل نہیں کرائی جائے گی. ایک بار تو ہم دبکا مارے دوسری بار اچھا وہ کہہ کہ جناب آپ نے پرچہ کاٹ دیا جائے گا.
اگر آپ محفل کروائیں گے، اگر آپ لفظ ناموس رسالت کی کانفرنس کروائیں گے، اگر آپ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کانفرنس کروائیں گے تو آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیا مسلمان وہ ہے کہ جو اس وقت رام خور تھانے دار کے پیروں میں گر جائے آگے سے یہ کہ اللہ کا واسطہ میرے تو پرچہ نہ کٹی؟ وہ حضور کا غلام بھی وہ کبھی نہ ہے۔ حضور کا غلام تو وہ ہے وہ تم کہتے ایک بچے 1000 بچے بھی تو ہم آقا مولا کے لیے بچے کٹوانے کے لیے تیار۔ تم کہتے کڑی 1000 مرتبہ کڑی لگواؤ، اب کڑیاں لگوا کر اب کڑی چومنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تم کہتے کہ جیل خانہ ہو جانا، پوری زندگی جیل کے سراخوں کے پیچھے گزارنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن جس وقت تک ہماری جسم میں جان ہے، سانس میں سانس ہے، لوگوں کا آخری قطرہ ہے، ہم اپنے آقا و مولا کے عزت راموس کی پہرے داری سے ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ پوری زندگی کی علماء تشریف فرما کی نمازیں پڑھتے رہو، زکوٰۃ، حج، صدقات، عمرے، پوری زندگی کی عبادتیں ایک جگہ، پوری زندگی کی عبادتیں ایک جگہ۔ اگر زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی کافروں کے سامنے تم نے سر جھکا لیا یا اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگر ان کی حمایت اگر آپ نے کر لی، اگر ان کو آپ نے سپورٹ کیا، اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو خدا کی قسم ہر چیز تمہارے منہ کے اوپر مار دی جائے گی۔ بتاؤ اس نمازی کی کون سے سجود، کون سی جناب قیام اور کون سے رکوع اس کے قابل قبول ہیں؟ یہ تمام عبادتیں درجہ قبولیت تک تب بھی پہنچے گی جب نماز پڑھنے والے کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، اور پوری زندگی جا کے اس طرح پھیرے لوگ خانہ کعبہ کے، اس طرح ایک نہیں دو نہیں لکھوں کروڑوں تو پھیرے رہے گے، وہ پھیرے ہی رہیں گے۔ وہ پھیرے حج اور عمرہ طواف کعبہ وقت تب بھی بنے گا جب پھیرے دینے والے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، اور ایک نہیں لکھاں کروڑوں ارباں روپے تسی دے دو، لیکن وہ زکوٰۃ اور وہ صدقات نہیں بنے گی، نہ وہ خیرات بنے گی۔ وہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات وہ تب بھی بنے گا جب دینے والے، خرچ کرنے والے کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ ہو، بغض مصطفیٰ سینے کے اندر آ کر، تو پھر کوئی بھی عبادت جو سے ہے وہ درجہ قبولیت تک نہیں جاتی۔ حضور کی عزت ناموس کی جو پہرے داری ہے، بتاؤ آپ سب لوگ عزت والے نہیں بیٹھے۔ اب مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آج لوگوں کو اپنے نبی جس کے نام کا آپ نے کلمہ پڑھا، کیا حضور کی عزت اور ناموس کا بھی مسئلہ سمجھانے والی چیز ہے؟ آپ لوگ بولے کوئی سمجھانے والی چیز ہے؟ آپ سب لوگ ماں بہن بیٹھنے والے بیٹھے، یہ غیرت والے جو اندر بیٹھے نا، انہیں کچھ سمجھ آنی، جو دنیا داروں کے جنٹ بیٹھے ان کو نہیں سمجھ آنی۔ حضرت موسیٰ یہ جب دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے پھر دو لگتا ہے، یہ جن کے دل سخت ہوگے نا، یہ تو قرآن کی نص اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اور ان کے دل سخت ہوگے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر دل ان کے پتھر کے مانند ہوگے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں ان کے دل پتھر کے مانند نہیں، بلکہ یہ ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کیوں؟ آگے اللہ فرماتا ہے پتھر تو بعض ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے پانی کے چشمے، نہریں بہہ پڑتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے، خشیت الہی کی وجہ سے اوپر چٹانوں سے نیچے آ گرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو جن کے دل پتھر ہو گئے نا، ایک نقطہ، دو نقطہ، کبھی ظالم کی حمایت، کبھی گستاخان رسول کی جو حامی ہے، کبھی اس جماعت کی حمایت، کبھی ممتاز قادری صاحب کے جو قاتل ہیں، کبھی اس جماعت کی حمایت، کبھی جو ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، کبھی ان کی حمایت۔ تو حضور نے فرمایا جب تمہیں یہ معلوم ہے کہ فلاں شخص ظالم ہے، اس کے باوجود کسی مسلمان مومن نے کسی ظالم کی حمایت کی، تو آقا و مولا نے فرمایا وہ اس کی حمایت کرتے ساتھ سے ڈریں کہ جب دل اتنے سخت ہو جائیں کہ آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہوتا پھر بندے دل تیسری بار ہے، اس دن سے ڈریں کہ جب دل اتنے سخت ہو جائیں۔ جس کو سمجھ آنی ہمارے حضرت فرماتے تھے میرے مجاہدین، اس واسطے ایک جملہ اور اس کے لیے 1 منٹ کی تقریر کافی ہے۔ جس کو نہیں سمجھ آنی خدا کی قسم سامنے بندہ بٹھائے، پورا قرآن پڑھو،
لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ. اس کو نہیں سمجھ آنے جس کا دل سخت ہو گیا نا, آپ تجربہ کر کے دیکھیں. جیسے کوئی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے, ماں کو جتنا مرضی زور ڈال دیں وہ کبھی بھی راستے میں نہیں آتی. تو جس بندے کا دل سخت ہو گیا نا, پتھر تو بھی زیادہ سخت, آپ تجربہ کر کے دیکھیں, اس کو سامنے اٹھائیں, خدا کی قسم پورا قرآن پڑھیں, اس کو ترجمہ اس میں سناؤ اردو جی, پھر اس میں تفسیرہ پڑھ پڑھ کے اس کو لکھتے رہو. جے اس سے کوئی اثر ہو گیا تو تسی آگے کام کرو. تو اس دن سے ڈریں کہ جب ظلم کر کر کے, ظالم کی حمایت کر کر کے, گناہ کر کر کے تسی جناب اسلام کی فارغ ہو جائے, دل تواڈے پتھر ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے بیب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے, اب چونکہ فرعون کا ظلم انتہا سے بھی زیادہ ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں مصر سے آپ ان کو لے کر ہجرت فرما دیں. فرعون آج کے یہ جون سے ہیں, ان بیچاروں کی تو اوقات ہی پوری نا, ان کی کیا ہے, ایک دن انشاءاللہ میدان لگے گا تو پھر پتہ لگے گا کتنے 10 کا سو ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آپ کے ماننے والے تھے, جو ایمان لے کر آئے, تو جو ان کو جناب ساتھ لے کر چلے گئے ہجرت کے لیے. اس وقت کا وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا, انتہائی مضبوط بہت بڑا بادشاہ, تخت اس کے پاس, حکومت اس کے پاس, کرسی اس کے پاس, دنیا میں کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا تھا, ناقابل تسخیر. تو جب آپ لے کے چلے نا اپنے امتیوں کو, فرعون کو پتہ لگا کہ وہ تو جا رہے ہیں. اب فرعون نے پیچھا کیا, پیچھے لا گیا. اس وقت فرعون کے پاس کتنی فوج تھی, حتیٰ کہ دنیا میں اتنی آبادی نہیں تھی, اس کی قوت کا اندازہ لگائیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں مسئلہ. اس وقت فرعون کے پاس کم و بیش مورخین نے لکھا کہ 12 لاکھ فوجی وہ اپنے ساتھ لے کے گیا. 12 لاکھ فوجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھا کرتے ہوئے وہ لے کے گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی قوم امت کھڑی جو آپ پر ایمان لے گئے. اب آگے گئے تو آگے دریا آ گیا, دیکھ کے رک گئے, پیچھے دیکھا تو پیچھے فرعون آ گیا 12 لاکھ کی فوج لے کر, آگے دریا تو پیچھے فرعون. لیکن ان بندوں کو پریشانی کوئی نہیں ہوئی, ان کے لیے راہ بن گئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ اپنا عصا پانی کے اندر رکھ دیں, پانی کے اندر رکھا, باہر کے آنے جناب 12 رستے بن گئے. تمام آپ پر ایمان لانے والے پار ہو گئے. اب بتاؤ کہ ان کے لیے دریا میں رستے بن گئے, 12 لاکھ فوج ان کا کچھ نہ کر سکی. کیوں؟ کیونکہ وہ لڑ لگے حضرت موسیٰ دے نام, جنہاں دے لڑ اسی لگے وہ تو حضرت موسیٰ کے بھی سردار جناب حضرت محمد مصطفیٰ ہیں. ساروں کی پریشانی آپ جناب وہ جب پار ہو گئے نا, آگے اصلاحی بات آپ لوگوں کے لیے, جن لوگوں کو بھی اسی آ رہی ہے نا ان کے لیے. خیر بندہ رات پوری جو موبائل کے گن دیکھے نا اس کو کوئی نہیں سمجھ آ رہی. ابھی بھی ہم کھڑا کریں نا, آپ سے پوچھیں مسلمانی اتنی ہے کہ ہاں جی کتنے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے, جو مغرب کی پڑھی ہے, تو اسے دیکھ لینا. اور محفل سن کے بھی صبح آپ کل ان سے ملنا, پھر آپ پوچھنا جناب کتنے لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے, تو پھر بھی آپ کا داد دیکھ لینا مسلم کتنی ہے. ٹھیک, تو حال ہمارا یہی ہے. البتہ سنیں, اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے. فرعون اور ساتھ 12 لاکھ بندے آپ کے طبقت کے پیچھے کے لیے جب گئے نا جناب, تو اور دریا کے اندر آئے. جیسے دریا کے اندر آئے, اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو, پانی چل پڑا. اب پانی چلا, وقت کا فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے والا, بس اس دن سے ڈرو جب اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ آ جانی. اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید, جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر چھڑا کوئی نہیں سکتا. فرعون جیسی پانی میں آیا, 12 لاکھ کا لشکر اس کے ساتھ, اللہ نے حکم دیا پانی چل پڑا. ابھی پہلا غوطہ اس کو لگا, اندر سے اس نے آواز دی, اے موسیٰ میں تجھ پہ بھی مان لے آیا, تیرے رب پہ بھی مان لے آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا فرعون آج وقت چلا گیا, آج وقت ہے, آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اب جناب دریا پار ہو گئے, لوگوں نے دیکھ لیا. ان کی آپ نے حالت دیکھنی ہے, بیوقوفی دیکھو. جب انسان کا دل گندا ہو جائے پھر انسان سب کچھ دیکھ جانے کے باوجود وہ ہدایت نہیں پاتا. اب ان لوگوں نے یہ دیکھا, دیکھتے دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دریا پار کرایا. ان کے آنکھوں کے سامنے 12 لاکھ فرعون سمیت غرق ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے
بندے نے کہا جناب اسی تو نبی تام بنا کے تسی کتاب لے کے آؤ. آپ چلے گئے, ایک نبی چلا گیا پہاڑ کے پاس سامنے, دوسرا نبی ان کا بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اس قوم کے اندر موجود تھے. حضرت ہارون علیہ السلام اس قوم کے اندر موجود تھے. سامنے جادوگر نے ایک بچڑا بنایا, جادو تے زور دے بچڑے دے منہ تے جناب ایک مٹی پائی, لمبی وہ بات ہو جاتی. البتہ اختصار کے ساتھ یہ کہ بچڑا میں کر ٹھیک ہے سونے کا بچڑا بلایا, وہ بولنے لگ گیا, بیٹھا. اب جناب سامنے ایک طرف وقت کے نبی حضرت ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں, سامنے پہاڑ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں. ایک طرف وہ سامنے جادوگر نے جو بچڑا بنایا سونے کا وہ کھڑا ہے. تمہارے حضرت فرماندے سے کہ جب دل گندے ہو جائے نا, جب دل پتھر سے بھی سخت ہو جائے, تو دو نبی ان کو نظر نہیں آئے, تو دو نبیوں کو چھوڑ کر تو بچڑے کی طرف وہ چل پڑے سارے, بچڑے کے سامنے جا کے چل گئے. تو اس دن سے ڈرے, آج نے ان کی پناہ اور آج مدد مانگے سے. ابھی وہ دن دور نہیں ہے, خدا کی قسم وہ دن ہم سب نے دیکھ رہے ہیں. ابھی جو بیٹھے بیٹھے ہمارے آنکھوں کے سامنے جو موت کا فرشتہ آیا, اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جانا. تو آج توبہ کریں, آج نے ان کی پناہ, آج مدد مانگے سے. آج وقت ہے, ہم سب گناہگار سیاکار خطاکار بیٹھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ میرا بندہ گناہگار ہو کے وہ مجھ سے معافی مانگے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا, ہم سب کو معاف کرے گا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خشیت الہی کی وجہ سے جس مسلمان کی آنکھ میں, جس حضور کی امتی کی آنکھ میں آنسو آ گیا, کتنا آیا بہنے کی بات نہیں فرمائی, حضور نے فرمایا کہ آنسو آ گیا. اس کے بعد یہ جو تمہاری پلک ہے نا, اس کا ایک بال نہیں بلکہ اس کی بال کی جڑ اس آنسو آنے سے نام گیلی ہوگی. حضور نے فرمایا کہ اس آنسو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسم وجود کے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. آقا و مولا کو مان جانے کے بعد پھر ہم کسی دنیا دار قبیلے کی طرف کس طرح چل سکتے ہیں. تو حضور کا غلام آقا و مولا کی عزت ناموس کا مسئلہ سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے. اب بتاؤ کہ آج تک آپ سب ماں بہن بیٹیوں والے بیٹھے, ہم بھی بتاؤ کہ ہمارے جیتے جی کیا کسی کے اندر یہ جرت ہے کہ وہ ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لے. اس کو پتہ ہے کہ اس کا غیر والا یہ باپ, اس کا بیٹا, اس کا بھائی زندہ, ان کے جیتے جی ہم ان کی ماں بہن بیٹی کی طرف نہیں دیکھ سکتے. اللہ نہ کرے کوئی بدماش یہ حرکت کرے تو تمام اخلاقیات بلائے تاک ڈال کر ہم میدان عمل میں آ جاتے ہیں بدلہ لینے کے لیے. اتنی غیرت تو ہمارے اندر ہے کہ میری اور آپ کی ماں بہن بیٹی بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکا, تو بحیثیت امتی کیا ہمارے اندر اتنی غیرت مانی ہے کہ ہمارے جیتے جی کو ہمارے آقا و مولا کا خاکہ نہ بنا سکے. ہم نے فرانسیسیوں سے بدلہ لے رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ فرانس کا سفیر انشاءاللہ ہم نے ملک پاکستان سے نکلوانا ہے. اس سے ہلکی بات نہیں. اگر 20 کروڑ مسلمان آپ سب مل کے بھی اگر ایک فرانسیسیوں کا سفیر بھی نہیں نکلوا سکتے, تو پھر بتاؤ پھر کون سے ہم میں مسلمانی ہیں, پھر ہم کون سے حضور کے عاشق ہیں. حضور کا عاشق وہی ہے کہ سامنے پھانسی کا پھندا لگا تھا. یہ ہے ہمارے اکابرین. اڈیالہ کی جیل باتیں کرنا بڑا آسان, عمل کر کے دکھانا, راہ عشق پر چلنا بڑا مشکل. سامنے پھانسی کا پھندا لگا. ہمارے اکابرین ہیں ممتاز حسین قادری, سامنے اڈیالہ کی جیل ہو, پھانسی کا پھندا لگا ہو, پھر ممتاز قادری کی ٹانگیں کانپی نہیں بلکہ سینہ تان کے چلا, پھانسی کا پھندا چوک کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا. اس لیے حضور کے یہ غلام محمد عربی کے شعر کون کو رسول اللہ کا شعر اور غلام ہے. انشاءاللہ یہ حضور کے غلام جس وقت تک یہ اس دنیا میں موجود ہے, انشاءاللہ ہم دین اسلام کے اوپر کسی کو بھی حملہ نہیں کرنے دیں گے, ہم میلی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنے دیں گے, ہم مسجد کا تقدس پامال نہیں ہونے دیں گے, نہ ہم بے عورتوں کو دین اسلام کے خلاف زبان درازی نہیں کرنے دیں گے. جو بھی آپ دین اسلام کے خلاف اٹھے گی
داخلہ، وہ کہتا ہے جناب کوئی درمیانی راہ نکالے. بتاؤ یہ مسلمان ہے؟ کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کے اوپر حملہ ہو جائے، وہ آ کے آپ کو مشورہ دے دے اور نہیں ہوتے ٹھیک ہے بدماش تھی، اس نے تمہاری عزت تار کر دی، نہیں بدلہ نہیں لینا، درمیانی راہ نکالو. بتاؤ اس سے بڑا بغیرت کون ہے؟ تو جو حضور کے گستاخ کے لیے یہ بات کرے، قرآن اور آقا و مولا کے فرمان کی صریح خلاف ورزی، آج وہ کہتا جناب ہماری یہ کوشش، ہم لبیک والوں کے ساتھ بات کر رہے کہ گستاخوں کے لیے کوئی درمیانی راستہ. تمہیں تو پتہ نہیں بغیرت کہ دین ہے کیا، اسلام ہے کیا، ایمان ہے کیا، قرآن و حدیث ہے کیا. گستاخوں کے لیے نرم بات، ہلکی بات، درمیانی راستہ نہیں. گستاخ کی سزا وہی ہے جو آقا و مولا فرما گے من سبا ربی جان فاندرو ہو. قیامت تک جو بھی آقا و مولا کی شان اقدس پہ گستاخی کرے گا تو بس گستاخ رسول کی سزا یہی ہے. گستاخ رسول کی ایک سزا، ہم نے گستاخوں سے بدلہ لینا ہے، لیں گے جی انشاءاللہ. فرانس کا سفیر ہم نے نکلوائیں گے. بس میدان قریب لگنے جا رہا. ان کا پارا پڑا لڑکیاں رچوانے والوں کے ساتھ، اور دین چوک پر بہن بیٹی رچوانے والے اور ہیں. اور فیض آباد کی سرزمین پر 22,000 شہید کھا جانے کے بعد گولیوں کی بچاؤ کے سامنے سینہ تاپ کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے اور ہیں. ان کو مان. کوئی کہتا ہے کہ ہم یہودیوں پہ غلام، کوئی کہتا ہے کہ ہم مودی کے یار، کوئی کہتا ہے کہ ہماری پشت کے اوپر ٹرمپ کا ہاتھ. ان کمینوں کی پشتوں کے اوپر ہاتھ ہیں دنیا دار کمینوں کے. اب آپ نے اپنی پاور سمجھ لی، یہاں میں بات ختم کروں گا. آپ حضور کے غلام ہیں. ہماری پشت پر کسی دنیا دار کمینے کا کوئی ہاتھ نہیں. ہماری پشت پر براہ راست آقا و مولا کا اپنا دستہ اقدس موجود ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی براہ راست نصرت مدد شامل حال ہے. یہ تو قرآن کی نص سورہ محمد شریف کا پہلا رکوع. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ تم دین کی سربلندی دفاع کے لیے نکلو. ینصرکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب خود تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرشتے بھی بھیج دے گا، اللہ تعالیٰ وسائل بھی دے دے گا. تو ہم جن مالکوں کا کام کر رہے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی حفاظت کے لیے، دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے، حضور پاک حضور علیہ السلام کی عزت ناموس کی پہرےداری کے لیے ہم کھڑے کریں. کوئی پریشانی نہیں. اب بتاؤ کہ ہم آئے جنم سے آپ کے پاس ڈنگا میں، اللہ نہ کرے کہ ڈنگا کی کسی انسان کی سمجھانے کے لیے مسئلہ یہ میں بات کر رہا ہوں. آپ نے اپنے اوپر نہیں لینی، ایسے سمجھنے کے لیے لیتا ہوں. رستے میں ہم آ رہے تھے، اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بنتی کہ کسی کی عزت کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، کوئی بدماش اپنی بدماشی کر رہے ہوتے، ہم آپ کی عزت بچاتے بچاتے اس بدماش کا سر پھاڑتے، ٹھیک ہے، پھر آپ کی عزت بچانے میں ہم کامیاب ہو جاتے. بدلے میں مجھے ہتھکڑی لگ جاتی، پرچہ ہو جاتا، پھر آپ کا ضلع گجرات پہ گجرات کی جیل میں یہ مجھے ڈال دیتے. آپ بتاؤ کہ کیا آپ میری خبر لینے آتے کہ نہ آتے؟ تو بتاؤ میدان لگاؤ آقا و مولا حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی پہرے داری کا. تو پھر بندے سے ہو جائے پرچہ، پھر ہو جائے جیل، پھر بتاؤ کہ آقا و مولا تمہاری خبر جیل میں لینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ممتاز قادری صاحب کی خبر اتنا بھی تو آڑا یقین کوئی نہیں، تو پھر کیا فائدہ؟ ممتاز قادری صاحب کی خبر لینے آقا و مولا جیل کے اندر آئے کہ نہ آئے؟ باہر اس وقت ملا نے 6 گھنٹے تقریر کی ممتاز قادری صاحب کے خلاف. اس نے کہا جی ممتاز قادری جو ہے یہ تو معاذ اللہ قاتل ہے، اس نے تو قانون ہاتھ میں لیا، یہ تو مجرم ہے، اس نے تو قتل کر دیا نہ ہاتھ. تو ایک پنڈی کے مفتی صاحب بڑے پریشان حال گئے جیل میں، جا کے قاضی صاحب کی بارگاہ میں عرض کی، ملاقات ہوئی. آگے سے عرض کی جناب بات تو ایک نیا فتنہ اٹھ گیا، آپ کے خلاف ایک مولوی نے 6 گھنٹے کی تقریر کی ہے، کینیڈا کے والوں نے ڈالر ڈالے، جو جس کا کھاتا ہے وہ اس کی گن گاتا ہے. آپ کے خلاف ایک بندے نے 6 گھنٹے کی تقریر کی ہے، وہ بعد اس نے یہ بکواس کیا کہ غازی صاحب آپ تو قاتل ہیں،
آپ تو بچے میں آپ نے تو قانون ہاتھ میں لیا تو آپ آگے سے مسکرا دیے. آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ مفتی صاحب کہا جناب لوگوں کے پاس ذہن اتنے مکمل کوئی نہیں، ہر بندہ تو نہیں یہ مسئلہ سمجھتا. تو یہ تو ایک نیا فتنہ. آپ نے فرمایا مفتی صاحب وہ ایک ہے، پوری دنیا بھی میرے سامنے کھڑی ہو، میں اکیلا تن تنہا ممتاز قادری سب مل کر یکسبال ہو کے یہ کہیں کہ ممتاز تو قاتل، تو نے تو قانون ہاتھ میں لیا، تم تو مجرم ہو. آپ مسکرایا. آپ نے فرمایا میں ممتاز قادری کو ایک لمحے میں دکھلا دوں گا. اب الماس تشریف فرما 6 گھنٹے کی تقریر کھڑی ہو، پوری دنیا سامنے کھڑی ہو، 6 گھنٹے کی تقریر سننے کے لیے وقت درکار، رد کرنے کے لیے وقت درکار. تو ممتاز قادری صاحب نے یہ بھلا اتنے زیادہ خود اعتمادی سیلف کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کس طرح کر دی کہ میں ایک لمحے کے اندر جھٹلا دوں گا. سنو یہ ہے وہ عشق مصطفیٰ جس کے بارے میں حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. کیوں جی ایک گل کسی کتاب کے اندر تو نہیں لکھی صاحب کا جیل میں ڈیالہ کی. آپ نے فرمایا مفتی صاحب اگر بات ایسی ہے، اگر میں ممتاز حسین قادری اگر میں قاتل ہوتا، اگر میرے قانون ہاتھ میں نہیں ہوتا، اگر میں کچھ نہ ہوتا تو ڈیالہ کی جیل میں 1 ہفتے کے اندر 5 مرتبہ آقا مولا مجھ ممتاز حسین قادری کو آ کر اپنی زیارت نہ کرواتے. پوری زندگی لوگوں کی گزر جاتی ہے دین اسلام کے لیے قربانیاں دیتے دیتے، کتابیں پڑھتے پڑھاتے، مساجد بنتے بناتے، مدارس بناتے بناتے. آقا و مولا کبھی خواب میں بھی تشریف لے کے نہیں آتے. غازی مولا ممتاز قادری صاحب فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی عزت کی قسم 1 ہفتے میں جب میں آقا و مولا کی عزت ناموز کی پہرے داری کے لیے کر جانے کے بعد جب ظالموں نے مجھے جیل میں ڈالا، آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم یوں جاگتی آنکھوں کے ساتھ 1 ہفتے میں 5 مرتبہ آقا و مولا کا یوں میں نے دیدار کیا. اس لیے ہمیں کون سی پریشانی؟ آپ لوگ پوری جرت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو. میں جان جو سی ہے وہ بات اب میں ختم کرتا ہوں. آج انسان اپنا کیا بچاتا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کا کروڑوں روپے کا ایک انسان کا کوئی کاروبار کا مرکز اس نے کھول لیا، کوئی گاڑیوں کا شو روم یا کوئی دکان، پوری زندگی کی اس کی جمع پونجی ہے اس کے اندر. وہ بندہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے یا کاروبار کے مرکز پر، اللہ نہ کرے اس کے دکان میں دم ایسی آگ بھڑک پڑتی ہے کہ وہ اس کو بجھانے سے بھی قاصر ہے. دم اتنی آگ، وہ تھوڑی سی تو کوشش کرے گا، جب وہ یہ دیکھے گا نہیں کہ تو سب کچھ جل جانا، میں نے بھی اس کے اندر جل جانا، وہ انسان کیا کرے گا؟ اپنی جان بچائے گا، باہر بھاگ جائے گا. صحیح ہے. یعنی سب سے زیادہ مال متاع سے انسان کو محبت ہے اپنے جسم کے ساتھ، لیکن مومن آپ ہیں جب آپ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو مولا کے ساتھ محبت ہے. آپ پوری زندگی جسم بچائے. ہمارے بزرگ بھی تشریف فرما لائے، آپ لوگوں نے اپنے جسم بچائے ہیں پوری زندگی. کسی ایک شخص کے جسم کے اوپر کوئی بھی تیر تلوار نیزے کا نشان کوئی نہیں، جہاد کا نشان کوئی نہیں. سنو پوری زندگی جسم بچائے، عمر ہوگی 50 سال 60 سال 70 سال، ڈر ڈر کے جیے وہ چیز سانوں نہ لگ نہ جائے، چوٹ نہ آ جائے، جسم پہ نقصان نہ ہو جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اب ہم نے مر جانا، لوگوں نے غسل دینا، قبر میں جانا، نہ جانے کتنے عرصے بعد جب ہم نے اٹھنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر انسان اس طرح اکیلے تن تنہا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. تب اللہ تم سے پوچھے گا آپ بتاؤ وقت تھا، جوانی تھی، پیسہ تھا، عمر تھا، کیا کیا اس وقت کا، اس عمر اس جوانی کا کیا ہوا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم میں سے جو شخص ایسے جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا کہ اس کے جسم کے اوپر جہاد کی برکت سے اللہ کے رسول کے جو دشمن ہے نا، دین کا دفاع کرتے کرتے دشمنوں کی طرف سے کوئی ضرب لگائی گئی ہو، اس کا نشان نہ ہوا، کوئی وار کا نشان نہ ہوا، جو یوں جسم بچا بچا کے گیا. حضور نے فرمایا کہ اس دن جب وہ رب کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ سخت نقصان اور خسارے میں ہوگا. اور کتنی دیر کے لیے جہاد کرنا ہے؟ یہ تو بات آج دین بھی ہمیں پورا نہ بتایا گیا. آج دین اتنا تک بتایا گیا جہاں تک ہماری جیبیں بھری جا رہی ہیں، جہاں تک میٹھا حلوہ میرا ہے، بس تسی بھی راضی تسی بھی راضی. یہ نہ بتایا گیا کہ جب بات آئی پوری زندگی دین کا کھایا، ہاتھ حضور کے نام پہ جو چموایا. تو یہاں سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب پوری زندگی حضور کے نام کا کھایا تو جب گن گانے کی باری آئی، جب جیب میں لبیک کا نعرہ لگانے کی باری آئی، پھر بندہ اندر گھس جائے. پوری زندگی آقا و مولا کے نام پر لوگوں سے ہاتھ چموائے، لوگوں سے اربوں کھربوں روپے کھا گئے، لیکن جب حضور کے نام پر ہتھکڑی لگوانے کی باری آئی تو پھر ایک ہاتھ کی جگہ دونوں ہاتھ آگے ہونے چاہیے.
یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ پوری زندگی یوں تو ہاتھ آ کے لوگوں سے چمائے، ٹھیک، تو جب ہتھکڑی لگوانے کی باری ہے تو جیب میں ڈال کے جہاں بندہ اندر بھاگ جائے، پھر تو لبیک آ کے دونوں آدمی آگے کرنا چاہیے. تو پوری زندگی حضور کے نام پر کھایا، اگر 2 دن جیل بھی جانی پڑ جائے تو اس میں کون سا کوئی مسئلہ پیش ہوتی نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگوں کو انہوں نے خوف کی ایک فضا بنا دیا، اس لیے ہم آپ کو تگڑا کرنے ہیں. آپ لوگ تگڑے ہو کے رہیں انشاءاللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا. اب سنو، بس بات ختم. فیض آباد کی سرزمین کے اوپر ہم نے یہ خود دیکھا، آج بھائی ہمارے نوجوان حضور کے ختم نبوت کے پہرے دار، ان کو سینے کے اوپر گولی انہوں نے کھائی. 8 بچے، 8 ہمارے بھائی شہید ہوئے، لیکن کسی ایک نے بھی کمر پشت کے اوپر گولی نہیں کھائی. جس نے بھی کھائی وہ سینے کے اوپر گولی کھائی. سمجھ گئے ہیں بات میری؟ اب کوئی بندہ آپ میں سے کھڑا ہو جائے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر برداشت کا مادہ بہت ہے، ہم اس کو سوئچ پاتے ہیں پورے زور سے، چہرے کے تاثرات بدل جائیں گے، یا بے ساختہ لبوں سے اف ہائے درد کا اظہار ہو جانا. لیکن قربان جائیں حضور کے ان غلاموں پر، سینے گولیوں سے چھل دی ہیں. تمہارا پالا پڑا ان محمد عربی کے شعروں کے ساتھ، اور یہ حضور کے غلام دوبارہ میدان لگانے کے لیے تیار. 8 جوانوں کے سینے گولیوں سے چھل دی ہیں، دنیا سے جانے لگے، خون کے فوارے نکل گئے، حالت رضا آخری سانسیں، لیکن جاتے جاتے بھی اف ہائے درد کا اظہار کوئی نہیں. یہ بات بھی نہ کیجیے ہم تو جوان، ہمارے بوڑھے ماں باپ نے جب ہماری موت کی خبر سنی تو ان کے دل میں کیا گزری، سینے گولیوں سے چھلنی ہے، لیکن جاتے جاتے بھی یہ نعرہ لگا گے، تاجدار ختم نبوت. آپ ایسا نعرہ لگائے، ہمیں یہ پتا کہ ہم سینے گولیوں سے چھلنی کروا کر ہم یہ نعرہ نہ لگا سکے، ہتھکڑیاں لگوا کر ہم یہ نعرہ نہ لگا سکے، لیکن حضور کے یہ غلام اس ڈنگا کی مسجد پر ایسا فرق شکاف نعرہ لگائے کہ جو ختم نبوت کے جو منکر، اللہ رسول کے جو دشمن اس علاقے میں موجود ہیں، ان کو پتہ لگے کہ یہ محمد عربی کے شعر اس علاقے میں موجود، اور آپ کے جیتے جی کبھی بھی یہ دین اسلام کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہی وہ پاور ہے، آپ کی پشت پر یہ پاور ہے، آپ نے سمجھنی ہے. کتا ہے نا لگڑ لگیڑ لوسی، اگر اس نے گلے دے اندر پٹا تسی پا دو، تسی تجربہ کرو، خالی 50 روپے دا کو نہیں تے کپڑا پھاڑ کے ریڑھی کہنی ہے، ہاں تے اے پھاڑ کر تسی کسی کتے دے گلے چ پا دو، تے محکمے والوں کا قاعدہ قانون ہے، میونسپل کمیٹی والے اس کو گولی نہیں مارتے، وہ کہتے ہیں یہ مالکوں والا ہے. ملنے والے بھی پتھر مارنے سے بہو نہیں یہ دوسری نہیں ہے تو مالکہ والا ہے. پھر بتاؤ کہ آخر کسی کے نام، کسی کی غلامی کے نام کا پٹا میرے اور آپ کے گلے کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بھی مالکوں والے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایسی لگڑ کوئی نہیں، ایسی مالکہ والے ہیں، ہم مالکوں والے ہیں. تو آپ بتاؤ کہ بچوں نے نہ چین کیا، نہ سو کیا، نہ جناب درد کا اظہار. JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز، بڑی بڑی کمیٹیاں ابھی تک وہ کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی، بنا دی گئی. انہوں نے کہا یار پتہ کرو، پہلے تو یہ بڑا رولا سی نا درد سی کہ جناب پیسے کدھر سے آتے ہیں. تو حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. جب وہ اس سے بڑھ کر یہ پریشانی آ گئی کہ یہ کس طرح ممکن کہ صدیاں گزر جانے کے بعد سینوں میں گولیاں پہ وسط ہیں، سینے گولیوں سے چھلنی ہیں، پھر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے کس طرح لا کے پتہ کریں کہ ان کی پشتیوں پر ہاتھ کس کا، وہ پاور کون سی. تو آج تک ان کو اس سوال کا جواب نہیں آیا، اور کبھی آ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین پڑھا کوئی نہیں. لیکن حضور کا وہ غلام پیر مہر علی شاہ صاحب بتا گئے. حضور نے فرمایا، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو بھی حضور علیہ السلام کا غلام اپنے گھر سے آقا و مولا کی عزت ناموس حرمت مصطفیٰ کی پہرے داری کے لیے نکلے گا، آقا و مولا کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے نکلے گا، آپ نے فرمایا پھر اس کی پشت کے اوپر کسی دنیا دار کمینے کا ہاتھ نہیں ہوگا، بلکہ براہ راست محمد عربی کا اپنا دست اقدس، اپنا ہاتھ مبارک اس کے پشت کے اوپر موجود ہوگا. عجیب وہ وجہ ہے، خدا کی قسم آپ کو نہ کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ ہی کوئی آپ کو دھمکا سکتا، نہ ہی کسی تاغوتی کا پنجہ، کسی ظالم کا ظلم
آپ کی ایمان کی حرارت، اس کا جوش اور جذبہ کم کر سکتا، آپ کو کوئی نہیں گرا سکتا، نہ کوئی آپ کا سودا کر سکتا۔ یا رسول اللہ تبے کیا جس کو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو کھاتے میں لاتا نہیں کتا تیرا، ظالم جابر حق میں زمانہ، صدر وزیر اعظم کو کھاتے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے در سے سر اور سر سے نسبت میری، اور میری گردن میں بھی اندور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن محمد عربی کے غلامی کے عذاب نہ جانے پائے۔ اس نشانی کے جو کتے ہیں نہیں مارے جاتے، تحشر میری اور آپ سب کے بھی گردن میں رہے نام کا پٹا دے۔ جان جاتی ہے تو چلی جائے، آقا و مولا کی غلامی کے عذاب نہ جانے پائے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ لوگوں نے تگڑے ہو کے رہنا، ٹھیک ہے۔ ابھی کوئی آپ کو آ کے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ نے پرچہ کاٹ، ابھی آپ نے پرچہ کاٹ لیا، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی نبی کی عزت ناموز کی کانفرنس کروائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کون کون پرچہ کٹوانے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ۔ اتنی سی بات ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا، مارے جانا ایک دن پوری زندگی۔ جو بندہ مجھے تو سمجھے خدا کی زندگی آتی ہے، کیا آپ بیان کریں؟ ماں بہن، آپ نے کبھی کسی مولوی مفتی صاحب سے کہا ہے کہ جناب ماں بہن، کسی بندے نے آج تک یہ سوال نہیں کیا کہ میری والدہ ہیں، میری اتنی بہنیں ہیں، میری بیوی ہے، پھر میری بیٹی ہیں، بتائیں کہ جب اس کے اوپر کوئی حملہ کر دے، اس کی عزت اور اس کی عزت کا، اس کی رکھوالی کا بندوبست مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ آج تک کبھی کسی نے سوال پوچھا؟ نہیں۔ ہمارے حضرت فرماندے سے آج تک یہ کبھی کسی نے سوال پوچھا؟ ہمارے حضرت امیر مجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو جدو کوئی بندہ یہ سوال پوچھتا سی نا کہ بتائیں کہ نام محمد پر انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں، تو ہمارے حضرت فرماتے تھے یار آج تک تسی آ کے ساڑھے تو یہ مسئلہ تو نہیں پوچھیا کہ جناب میری بیٹی ہے، میرا معصوم چھوٹا بیٹا ہے، میں اس کو چومتا ہوں، بتائیں چومنا چاہیے کہ نہیں؟ میرا بیٹا ہے، میری ماں اس کو چومتی ہے، بتائیں کہ پوتے کو، دادی کو چومنا چاہیے کہ نہیں؟ میری والدہ ہے یا میرے والد ہے، میں ان کے ہاتھ چومتا ہوں، بتائیں مجھے اپنے والد کے ہاتھ چومنے چاہیے کہ نہیں؟ یہ مسئلہ آج تک کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ تب آپ کو جائز میں جائز بات یاد نہیں آئی، جب بات آئی آقا و مولا کی تو ہمارے حضرت فرماتے تھے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو عشق ہے وہ انہیں بات کرنا ہے، حضور کے ساتھ آپ نے محبت کرنی ہے، آج نہیں تو کل ہم نے مر جانا ہے۔ ہمیں کسی دنیا دار کمینے کا نظام نہیں چاہیے، ہمیں وہ پاک نظام، اعلیٰ اور عرفہ خوبصورت نظام چاہیے جو آقا و مولا لے کر آئے، جس کا نام نظام مصطفیٰ ہے۔ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے انشاءاللہ ہر جوان نے، ہر ہمارے بزرگ نے پوری جرات اور قوت کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، پوری کوشش کریں گے، کسی صورت بھی آقا و مولا کی عزت کے اوپر حملہ نہیں ہونے دیں گے، صحابہ کی عزت ناموس کے اوپر حملہ، قرآن و حدیث کے اوپر حملہ، مسجد کا مقدس پامال، اور انشاءاللہ یہود و امرود کا نظام بھی ہم نہیں چلنے دیں گے، تاغوتی ظالم شکنجہ ہم توڑیں گے۔ وہ دن دور نہیں جب آقا و مولا کا چمکتا دین حضور کے یہ غلام انشاءاللہ رسول اللہ کا دین تک پر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب کے سینوں کے اندر سے بغض، کینہ، حسد، غیر خدا کا روب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی آقا و مولا کی غلامی عطا کرے، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو پھر بھی محمد عربی کے غلام اٹھیں۔